اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ سورۃ الانعام ابتدا کریں گے۔ سورۃ الانعام، انعام مطلب مویشی، جانور۔ یہ مکی صورت ہے اور اس میں 165 آیات ہیں۔ سورۃ الانعام سے سورتوں کا دوسرا گروپ شروع ہوتا ہے۔ یہ صورت ہجرت کے ایک سال پہلے، ہجرت سے ایک سال پہلے نازل ہوئی تھی، اور بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 گروپ سے مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو 4 فرقوں میں سے پہلا فرقہ یہود ہے، دوسرا ہے نصارہ، تیسرے ہیں مشرکین مکہ، اور چوتھے ہے صابی یعنی بے دین۔ تو سورۃ انعام سے پہلے ساری صورتیں جو تھی وہ مدنی تھی سوائے سورہ فاتحہ کے، اور ان صورتوں میں زیادہ تر احکام بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ جو ہے دوسرا گروپ شروع ہو رہا ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس سورہ کا بنیادی مضمون توحید ہے، یعنی 165 آیات ہے اس میں، اور 165 آیات میں 49 آیات جو ہے وہ توحید پر مشتمل ہے، اور اس میں سمجھ لیجئے 30% جو ہے وہ توحید کا ذکر آیا ہے۔ اور یہ جو سورہ کا نام ہے سورۃ الانعام، یہ آیت نمبر 36 اور 38 سے لیا گیا ہے، یعنی آیت نمبر 36 اور 38 میں یہ نام ہے۔ تو سورہ کا مخاطب چونکہ مشرکین مکہ ہیں، اس لیے ان کے شرک کے طریقوں پر بات کی گئی ہے۔ اس سورت کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ پورا کا پورا سورت جو ہے، پوری کی پوری سورت ایک ہی بار میں نازل ہوئی ہے، ایک ہی رات میں، یعنی یہ ایک ہی خطبہ ہے سوائے چند آیات کے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سورۃ الانعام کے نزول پر اس کے ساتھ فرشتوں کا ایک گروہ نازل ہوا، جس سے مشرق اور مغرب کا افق بھر گیا۔ ان کی تسبیح کی آواز ایک زبردست گونج تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس صورت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ پوری صورت سوائے چند آیات کے مکہ میں اس طرح نازل ہوئی کہ فرشتوں کا ایک گروہ تسبیح پڑھتے ہوئے اترے۔ اس صورت میں مکمل طور پر شرک کی تردید ہے، اور مختلف دلائل کے ساتھ لوگوں کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ شرک سے بچیں۔ پچھلی صورت سورہ مائدہ جب ختم ہو رہا تھا تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں کیا نازل فرمایا، للہ فی السماوات والارض وما فیہن، یعنی آخری آیت میں آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کی طرف منسوب کی گئی تھی۔ اور سورہ انعام کی پہلی آیت آپ دیکھیے، اسی آیت سے ملتی جلتی آیت ہے، یعنی اسی مضمون کو دہرایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرا اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر اور چیزوں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ یہاں پہ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ یہ ہم جو ہے اس کا روٹ کیا ہے، حامیم دال، اسی روٹ سے بنا ہے مدح۔ مدح کا مطلب بھی تعریف اور حمد کا مطلب بھی تعریف ہوتا ہے، لیکن حمد خاص ہے، اس میں اللہ کی محبت اور تعظیم بھی پائی جاتی ہے حمد میں۔ تو الحمدللہ یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، یعنی تعریف اللہ کا حق ہے۔ اللہ کون ہے؟ الذی، وہ ذات، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین۔ اچھا، یہاں خلقہ ہے، خلقہ کا معنی پیدا کرنا، یعنی عدم سے وجود میں لانا، یعنی جو چیز پہلے نہیں تھی اس کو بنانا۔ اور السماوات کا سمو جو ہے، سین میم واو، یہ سمو سے ہے۔ سمو کہتے ہیں بلندی کو، سمو بلندی کو کہتے ہیں۔ تو خلق السماوات، اس نے آسمان پیدا کیے، یعنی جو پہلے نہیں تھے یہ اسی نے بنائے۔ اور آسمان ہم سب کو پتہ ہے کہ 7 ہے، 7 آسمان ہے، اور اللہ نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ وجعل الظلمات والنور،
اور اس نے بنائے اندھیرے بھی اور روشنی بھی۔ آسمان اور زمین کے لیے لفظ خلق استعمال کیا گیا، جبکہ ظلمات اور نور کے لیے جعل۔ تو جعل کیا ہے؟ ہاں، تو فرق یہ ہے کہ آسمان اور زمین ایک وجود رکھتے ہیں اور اندھیرے اور روشنی وجود کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اندھیرے اور روشنی کو ہم پکڑ نہیں سکتے ہیں، اس لیے یہ ایبسٹریکٹ چیز ہے۔ تو یہ خلق جعل جو اللہ نے یہاں پہ استعمال کیا ہے، یہ کیا یوں ہی استعمال کر دیا اللہ نے؟ نہیں، بلکہ اس کے پیچھے بہت مقصد ہے کہ یہاں پہ دیکھیے جب آسمان زمین کی اللہ نے بات کی تو وہاں پہ ذات مراد تھی کہ آسمان و زمین ایک ذات ہے، لیکن یہاں اندھیرا اور روشنی صفات ہے، اور اس نے بنائے اندھیرے اور روشنی۔ تو جب دیکھیے سورج جو ہے ڈوب جاتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، اور جب سورج اگ جاتا ہے تو روشنی، لیکن ایک معنی یہاں اس کا ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کفر اور ایمان۔ اندھیرا اور روشنی کیا ہے؟ جیسے قرآن میں آتا ہے نا ہر جگہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ تمہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ تو اندھیرے سے نکال کر یعنی کفر سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آئے۔ تو یہ اندھیرا اور روشنی سے مراد کفر اور ایمان ہے۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ظلمات جمع استعمال ہوا ہے، اللہ نے کیا جمع، اور نور سنگولر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندھیرے بہت سارے ہیں اور روشنی ایک ہی ہے، یعنی نور یعنی توحید پر ایمان لانا ایک ہی راستہ ہے، اور اندھیرا اور باطل جو ہے بہت سارے ہیں، اس لیے اللہ نے نور کے لیے جو ہے سنگولر استعمال کیا۔ ثم پھر وہ لوگ یعنی جنہوں نے کفر کیا ہے، یہاں ثم تعجب کے لیے آیا ہے، یعنی حیرانگی کی بات ہے کہ ان کو نظر نہیں آتا کہ وہ رب جس نے آسمان بنائے، زمین بنائی، اندھیرے روشنی بنائی، وہ اس کو الہ ماننے کے بجائے اس کا انکار کر رہے ہیں۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر وہ اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہرا رہے ہیں۔ یعدلون عدل سے ہے، عدل کہتے ہیں برابری کو، یعنی الوہیت میں برابر قرار دیتے ہیں، اوروں کو بھی الہ مانتے ہیں۔ تو اس آیت کا خلاصہ کیا نکلا کہ آسمان و زمین جو پہلے نہیں تھی اس کو اللہ نے بنایا، اندھیرا اور روشنی اللہ نے بنایا، لیکن حیرت کی بات ہے کہ کافر اس کو رب نہیں مان رہے، اوروں کو رب مان رہے ہیں۔ یعنی دنیا میں آپ دیکھیں پہلے انسان سے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا اپنے آپ کو معبود قرار دینے والا ہو، وہ یہ کبھی نہیں کہتا ہے کہ آسمان و زمین میں نے بنائے ہیں۔ یعنی مشرکین مکہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ یہ آسمان و زمین اللہ ہی نے بنایا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی عبادات میں دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ آیت نمبر 2، هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون، وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے، پھر بھی تم اے کافرو اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو۔ مزید اللہ تعالیٰ دلائل دے رہے ہیں اس آیت میں۔ هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو، من طین مٹی سے، یعنی انسان کی اصل چیز کیا ہے؟ اصل جو ہے وہ مٹی ہے، زمین ہے، اور اس کی غذا بھی جو ہے وہ مٹی سے ہی ملتی ہے۔ جیسا کہ ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بنایا؟ مٹی سے بنایا۔ تو اس لیے ہم سب انسان جو ہے وہ مٹی سے بنے ہیں۔ دوسری جگہ دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ طین کا لفظ استعمال کر رہے ہیں مٹی کے لیے، دوسری جگہ تراب کا لفظ آتا ہے، کہیں پہ اللہ تعالیٰ مٹی کے لیے سلسال کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تراب کس کو کہتے ہیں؟ ڈسٹ کو۔ سلسال خنکتی ہوئی مٹی کو کہتے ہیں، یعنی پکی ہوئی مٹی کو۔ اس لیے کہ مختلف یہ انسان کے مختلف اسٹیجز کا ذکر ہے۔ طین کہتے ہیں پانی میں ملی مٹی کو، یعنی مٹی میں جب پانی ملا دیا جاتا ہے، جب اس کو گوندا جاتا ہے تو اس کو طین کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک مرحلہ کا ذکر کیا گیا کہ وہ ذات جس نے تم کو طین سے بنایا، ثم قضا پھر وہ مقرر کیا، اجلا ایک وقت، اجلا یعنی ایک وقت، کس چیز کا وقت؟ موت کا وقت، یعنی جہاں زندگی دی اللہ تعالیٰ نے وہاں موت کا وقت بھی اللہ نے
खुद ही मुकर्रर कर दिया। व अजल मुसम्मा, और एक वक्त मुकर्रर। अजल का मायना पैदाइश यानी बरज़ख, यानी अजल का मायना यहाँ पैदाइश से मौत तक इंसान की उम्र है, और दूसरी अजल का मायना क्या हुआ कि मौत से लेकर क़यामत तक, यानी बरज़ख का वक्त। मुसम्मा का मतलब मालूम तयशुदा होता है, यानी मुकर्रर, यानी मरने के बाद क़यामत तक का जो वक्त है, इंदहू उसके पास है, वो सिर्फ़ उसी को पता है कि दोबारा कब हम उठेंगे। तो यहाँ दो तरह की ज़िंदगी का ज़िक्र आ रहा है, एक दुनियावी ज़िंदगी और एक बरज़खी ज़िंदगी। सुम्मा अंतुम तमतरून, फिर तुम शक करते हो यानी झगड़ते हो। तमतरून का लफ्ज़ या तो मिरियतुन से है या मिराउन से है। मिरियतुन कहते हैं शक करने को और मिराउन कहते हैं झगड़ने को। तो कोई भी ले सकते हैं हम, या मिरियतुन ले सकते हैं या मिराउन ले सकते हैं। यानी फिर तुम झगड़ते हो दोबारा उठने के बारे में, या ये कि तुम शक में पड़े हुए हो। तमतरून के दोनों मायने हो सकते हैं। तो आसमान और ज़मीन की पैदाइश के बाद अशरफुल मखलूक़ात यानी इंसान की असल की तरफ इशारा किया जा रहा है कि इंसान की असल क्या है, किस चीज़ से बना इंसान, मिट्टी से बना, इसलिए मिट्टी के बारे में ज़िक्र किया है। जैसा कि हमें पता है कि कुफ़ार मक्का को शक किस चीज़ में था, दोबारा उठाए जाने पर। यानी वो लोग शिर्क के बाद सबसे बड़ा जो लोगों का शक का जो ज़रिया था वो यही था कि हम क़यामत में नहीं उठेंगे, और जो इंसान क़यामत का डर ना हो फिर अमल भी इसका अच्छा नहीं होगा। तो सबसे बड़ी उनकी कुफ़ार मक्का की सबसे बड़ी गुमराही जो थी वो उनकी आखिरत पर यकीन नहीं था उनको। तो उन्हें आप देखिएगा कि मक्की सूरतों के अंदर इन दो मज़ामीन आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। पहले क्या है, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान और कुफ्र, यानी अल्लाह की वहदानियत को ही वो लोग नहीं मानते थे कि अल्लाह एक है, कि अल्लाह के बहुत सारे शरीक हैं, वो मानते थे। और दूसरी उनकी गुमराही क्या थी कि आखिरत पर उनका ईमान नहीं था। और जिस भी इंसान के अंदर अगर ये दो चीज़ ना हो तो अब उसका, यानी पहला कि अल्लाह से उसका ताल्लुक़ मजबूत ना हो और दूसरा उसे आखिरत की फ़िक्र ना हो, तो वो लाज़मन हिसाब किताब की फ़िक्र से गाफिल हो जाएगा और दुनिया में अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारेगा जैसे कटी पतंग, यानी उसको कोई आखिरत का कोई फ़िक्र ही नहीं है कि हमको जवाब भी देना है, तो वो अपनी मनमानी करेगा। इसलिए अल्लाह ताला सुम्मा यानी ताज्जुब के लिए ला रहे हैं कि जब पैदा उसने किया, तुम्हारी ज़िंदगी का वक्त उसने मुकर्रर किया, दोबारा उठने का वक्त उसने मुकर्रर किया, तो फिर भी तुम शक करते हो। क्योंकि अल्लाह की ज़ात के बारे में देखिए शक करना या क़यामत के बारे में शक करना ये कुफ्र है, ये सबसे बड़ी गुमराही है। तो इस आयत का ख़ुलासा क्या हुआ कि सबसे पहले आदमी जो थे वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो अबुल बशर कहलाते हैं। फिर हमारी तमाम ग़िज़ा जो है वो मिट्टी से पूरी होती है, आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने, फिर मरने के बाद इसी मिट्टी में हम मिल जाएंगे। अल्लाह ने एक बेजान चीज़ से पैदा किया और ज़िंदगी बख्शी हमें, फिर इसी तरह ज़िंदा को बेजान चीज़ में मुदगम कर देंगे, फिर दोबारा इसी मिट्टी से अल्लाह हमको उठाएंगे। लिहाजा अगर इंसान सोच पर आए, सोचने लगे, तो इंसान को किसी चीज़ पे शक नहीं होना चाहिए। हर एक चीज़ जब वो देखे, यहाँ तक कि मिट्टी को भी देखता है, तो अल्लाह की कुदरत का एहसास होता है कि इस मिट्टी के अंदर बीज तो हम डालते हैं, लेकिन उस बीज की परवरिश कौन करने वाला है। एक एक चीज़ में अल्लाह की वहदानियत झलकती है। आयत नंबर 3 है, वहुवल्लाहु फिस समावाति व फिल अर्दि यालमु सिर्रकुम व जहरकुम व यालमु मा तक्सिबून। और आसमानों और ज़मीन में वही एक अल्लाह है, तुम्हारी पोशीदा और ज़ाहिर सब बातें जानता है, और जो तुम अमल करते हो सबसे वाकिफ़ है। वहुवल्लाहु, और वो अल्लाह है, फिस समावाति व फिल अर्द, आसमानों में और ज़मीन में, यानी वो ही इलाह है आसमानों में और ज़मीन में। और उसकी दलील क्या है, यालमु सिर्रकुम, सिर कहते हैं छुपी हुई बातें, यानी राज की बातें। वो जानता है तुम्हारी छुपी हुई बातों को जो ज़ाहिर नहीं होती, जैसे दिल के ख़यालात हैं या सोचें हैं जो इंसान के अंदर आती रहती है, या फिर वो चीज़ें जो इंसान एक
دوسرے انسان سے چھپ کر کرتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ جانتا ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے اور وہ بھی جانتا ہے، جو تم دوسروں سے چھپ کر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ وجہرکم، اور تمہارے ظاہر، اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، یعنی جو کام تم اعلانیہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اس کو آپ جہری نماز اور سری نماز سے سمجھ سکتی ہیں۔ سری نماز کس کو کہتے ہیں؟ دن کی نماز کو، جیسے ظہر اور عصر کی نماز اگر ہم جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو ہم خاموشی سے پڑھیں گے، اور جہری نماز جو رات کی نماز ہوتی ہے جیسے مغرب، عشاء اور فجر کی نماز، تو جب تلاوت کرتے ہیں امام صاحب تو وہ زور سے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سری نماز بھی سننے والے، جہری نماز بھی سننے والے، اور تمام اعمال جو ہم ظاہر میں کرتے ہیں اور جو پوشیدہ کرتے ہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں۔ تو یہاں صرف نماز، میں نے مثال دی نماز کی، صرف نماز کی بات نہیں بلکہ ہر کام جو ہم اعلانیہ طور پہ کرتے ہیں اور پوشیدہ طور پہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کمائی کرتے ہو۔ تکسبون کا لفظ کسب سے ہے، جیسے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کسبہ جو ہے وہ دل کے خیالات پر بھی مشتمل ہوتے ہیں، یعنی کہ خاص طور پر وہ خیالات جو انسان اپنی مرضی سے اپنے اندر رکھتا ہے۔ ایک تو وہ وسوسے ہوتے ہیں جو آتے جاتے رہتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ کے آخر میں کون سی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں؟ ہاں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدوا انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، یعنی کہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو گے جو تمہارے دلوں میں ہے یا تم اس کو چھپاؤ گے اللہ تمہارا محاسبہ کرے گا، یعنی حساب لے گا۔ تو دل کی باتوں پر حساب کب ہے؟ جب وہ پختہ ارادہ بن جائیں یا عمل کر لیتے انسان، تو ہاں پختہ ارادہ کے بعد ہی انسان عمل کرتا ہے۔ تو شرک کیا ہے؟ سوچ میں ہی پہلے آتا ہے نا، اس کے بعد پھر عمل ہوتا ہے۔ تو وہ جانتا ہے جو کچھ تم کمائی کرتے ہو، خیر میں یا شر میں، چاہے وہ دنیا کا کام ہو یا چاہے وہ دین کا کام ہو، جو تم لوگوں کے سامنے کرتے ہو، جو چھپ کر کرتے ہو، جو بول کر کرتے ہو، یا جو چیز لوگوں کو ظاہر نہیں کرتے ہو، تو ہر چیز کی اس کو خبر ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ پیچھے آسمان کا ذکر ہے، آسمان و زمین کی بات ہوئی، پھر انسان کی تخلیق کی بات ہوئی، اور پھر اس کے بعد انسانوں کے اعمال کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان و زمین کس کے لیے بنائی ہے؟ انسان کے لیے، اور انسان کو دیکھا جا رہا ہے کہ اب وہ کرتا کیا ہے، یعنی اس کے اعمال کیا ہے۔ جب یہ سارا اعمال ختم ہوگا اس کے بعد حساب کتاب ہوگا۔ جب یہ سارا اعمال جو ہے ختم ہونے کے بعد ہمارا ایمان ہے کہ ہم اٹھیں گے اور ہم سے حساب کتاب اللہ لیں گے، یعنی میزان قائم کریں گے۔ اور اگر یہ ایمان فرض کیجئے کہ یہ ایمان نہ ہو تو کیا وہ مسلمان کہلایا جائے گا؟ تو یہ کس میں آتا ہے؟ ایمان کی 6 چیزیں جو ضروری ہے اس میں آتا ہے قیامت پر ایمان، یعنی وہ مسلمان ہی نہیں کہلائے گا۔ آیت نمبر 4، وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان لوگوں کے پاس نہیں آتی مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ وما تأتیہم من آیۃ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی۔ یہاں پہ آیتن جو ہے وہ نشانی کے لیے، تو آیت ہم سب کو پتہ ہے کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ 2 طرح کا ہوتا ہے، کونی اور شرعی۔ کونی کون سی آیتیں ہیں اور شرعی کون سی آیتیں ہیں؟ کونی جو کائنات کی آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ رونما کرتے رہتے ہیں، پہاڑ، دریا، سمندر، جو بھی چینجز آتے ہیں یہ سب، اور شرعی جو اللہ تعالیٰ قرآن میں جو حکم نازل کرتے ہیں یہ شرعی آیات ہیں، نشانی ہیں، یعنی ان پر چاہے وحی کے ذریعہ آیات نازل ہو یا کائنات میں اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے، ٹھیک ہے۔ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم، نہیں آتی ان کے پاس کوئی آیت ان کے رب کی آیات میں سے، نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر وہ اس سے اعراض برتتے ہیں۔
بے رخی اختیار کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، یہ سمجھیے، یعنی کہ آیات کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے، توجہ ہی نہیں کرتے. یعنی جو کافر انکار کرنے کا ہی طے کر لے اپنے دل میں، تو اب اس کے سامنے آپ جتنی بھی دلیل پیش کر دیجئے یا جتنا بھی معجزہ یا نصیحت، وہ اس پہ اثر انداز نہیں ہوتی ہے. آیت نمبر 5، فقط کذبوا بالحق لما جاءهم فسوف یأتیہم انباء ما كانوا به یستہزئون. جب ان کے پاس حق آیا تو اس کو بھی جھٹلا دیا، سو ان کو ان چیزوں کا جن سے یہ استہزاء کرتے ہیں عنقریب انجام معلوم ہو جائے گا. فقط کذبوا بالحق، پس تحقیق انہوں نے جھٹلایا حق کو. حق کیا ہے یہاں؟ سچ. سچ کیا ہے؟ قرآن، اور قرآن کے ساتھ ساتھ ہر وہ چیز جس کو رسول لے کر آئے. اور رسول کیا کیا لے کر آئے ہیں؟ کتاب ہے سب سے پہلے تو، پھر معجزات ہے، حکمت کی باتیں جو حدیث کہلاتی ہے، حکمت کی باتیں. انہوں نے حق کو جھٹلا دیا، یعنی ہر اس چیز کو جھٹلا دیا جو رسول لائے تھے. لما جاءہم، لما کا معنی ہے جس وقت، لما یہاں حینا کے معنی میں ہے، یعنی جس وقت وہ آیا ان کے پاس، انہوں نے قبول کرنے کے بجائے جھٹلا دیا. فسوف یأتیہم، پس عنقریب آئیں گی ان کے پاس، انباء خبریں، ما کانوا جو تھے وہ، بہی ساتھ اس کے، یستہزئون مذاق اڑاتے. یعنی حق کو انہوں نے جھٹلا دیا ہے، اب وہ اس کا نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار رہیں. تو انباء کیا ہے یہاں پہ؟ نتیجہ مراد ہے، سزا. یعنی انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کے نتیجے میں یہ جلد ہی اس کا نتیجہ بھی سنیں گے. یعنی ان کے پاس خبریں آئیں گی جو لوگ مذاق اڑاتے تھے. کس کا مذاق اڑاتے تھے؟ دین کا اور دین والوں کا، یعنی دین کا مذاق اڑاتے رہے تھے. یعنی ان کو پتہ چل جائے گا اس وقت، وہ وقت جو ہے ہمارے لیے دور ہے لیکن اللہ کے لیے بہت قریب ہے، اپنے کیے کا جزا وہ پالیں گے. یعنی جماعت حق کا دعویٰ ہے یہ تھا کہ حق کی جماعت کون تھی؟ رسول کی اور صحابہ کی. ان کا دعویٰ کیا تھا؟ کہ اسلام ہی بالآخر غالب آ کر رہے گا. کفار مکہ بالخصوص اس بات کا مذاق اڑاتے تھے. یعنی جب اسلام میں مسلمان جو ہے صحابہ اکرام، وہ جب باتیں کرتے تھے کہ ایران اور فارس اور یہاں کا محل جو ہے ہمارے انڈر میں ہوگا، یا اللہ تعالیٰ کی خوشخبری جب سناتے تھے تو وہ لوگ کہتے تھے ابھی ان کے پاس، مطلب یہ دیوانے ہو گئے، ان کے پاس تو راشن نہیں ہے اور یہ محلوں کی بات کر رہے ہیں. تو وہ لوگ جو ہے مذاق اڑانا شروع کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے رہے ہیں کہ عنقریب ان کو یہ خبر سنائی جائے گی کہ مسلمان ہی غالب ہو گئے. آیت نمبر 6، الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعد قرنا آخرین. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے پاؤں ملک میں ایسے جما دیے تھے کہ جن کے پاؤں ملک میں ایسے جما دیے تھے کہ تمہارے پاؤں بھی ایسے نہیں جمائے، اور ان پر آسمان سے لگاتار پانی برسایا اور نہریں بنا دی جو ان کے مکانوں کے نیچے بہہ رہی تھیں. پھر ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا اور ان کے بعد اور امتیں پیدا کر دی. الم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے بستیاں، کتنی ہی تہذیبیں ہم مٹا چکے ہیں، کتنی ہی قوموں کو ہم نے تباہ کر دی. کیونکہ اہل مکہ جو تھے وہ، آپ دیکھیں، تاجر لوگ تھے، وہاں تو آبپاشی وغیرہ نہیں ہوتی تھی، تو ان کا بیسک جو کاروبار تھا وہ تجارت پر ہی منحصر ہوتا تھا. تو جب اہل مکہ تجارت کے لیے باہر نکلتے تھے تو کبھی مشرق کی طرف جاتے، کبھی مغرب کی طرف جاتے، تو راستے، یہاں تک کہ وہ لوگ چین تک کا سفر کرتے تھے تجارت کے لیے، تو راستے میں ان لوگوں کو بہت ایسی جگہ دکھائی دیتی تھی جیسے جو قوم عاد، قوم سمود وغیرہ، جہاں پہ اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا تھا، وہ ان جگہوں سے گزرا کرتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟
अलम यरो, क्या उन्होंने देखा नहीं कितनी ही हलाक कर दी हमने, मिन कबलिहिम, उनसे पहले, मिन कर्निन, बस्तियों में से। कर्न का लफ्ज़ बस्ती के लिए भी आता है और ज़माने के लिए भी आता है, यानी सदी के लिए, 100 साल के लिए कर्न का लफ्ज़ आता है। तो सदी को कर्न कहते हैं, बस्ती। तो मकन्नाहुम, बसाया हमने उनको। मकन्नाहुम का रूट वर्ड क्या है? मीम काफ नून, इसी से लफ्ज़ मकान है, यानी हमने उनको आबाद किया, ताकत दी, बसाया, तरह तरह की नेमतें दी, फिल अर्ज़ी, ज़मीन में, मालम, जो नहीं, नुमक्किन लकुम, हमने बसाया तुमको, यानी जिस तरह के साजो सामान हमने उनको दिए उस तरह के साजो सामान हमने तुमको भी नहीं दिए, जितनी ताकत उनको दी थी तुमको भी नहीं दी हमने। और क्या दिया था अल्लाह ताला ने? वो अरसलना समा, और भेजा हमने आसमान को, और आसमान से मुराद यहाँ बारिश है। समा का लफ्ज़ी मायना बुलंद चीज़, अलैहिम, उन पर, मिदरारा, बहुत मौसलाधार, यानी मुसलसल बरसने वाला, इसका रूट है दाल रा। ये जो है दूध की कसरत के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो जहाँ दूध की कसरत हो वहाँ हर तरह की नेमतें होती हैं। और इसमें भी एक ख़ास ताल्लुक़ पैदा होती है, वो ये कि अल्लाह ताला जहाँ दूध की कसरत देते हैं तो वहाँ क्या होता है कि जहाँ पानी बरसाते हैं अल्लाह ताला, वहाँ सब्ज़ा उगता है, और सब्ज़ा उगेगा तो जानवर उसको खाएंगे, और खाएंगे तो दूध भी ज़्यादा देंगे। तो बारिश बरसने से हर तरह की खुशहाली होती है। वजअलनल अनहारा, और बनाई हमने नहरें, तजरी मिन तहतिहिम, जो उनके नीचे बहती थी, यानी ज़मीन पर, ऊपर से पानी और ज़मीन पर पानी इकट्ठा होकर नहरों की शक्ल इख्तियार कर लेता। और अगर आप देखें कि बारिशें अगर ना हो तो नहरें या दरिया जो है वो सूख जाएंगी। तो अहलकनाहुम, तो हलाक कर दिया हमने उनको, यानी उन पर पानी की कमी कर दी, बारिश कम कर दी, तो वो कहत का शिकार हुए या फिर दूसरे अजाब उन पर आ गए। ये अजाब उन पर क्यों आया था? बिजुनूबिहिम, यहाँ पे बी जो है यहाँ सबबिया है, बवजह के मायने में आ रहा है, यानी उनके गुनाहों के सबब। व अनशाना, और पैदा किया हमने, मिम बादिहिम, उनके बाद, करनन आखरीन, यानी दूसरे लोग। सूरह कसस आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तेरा रब बस्तियों को हलाक करने वाला ना था, यहाँ तक कि उनके अंदर एक रसूल भेज दे जो उन पर हमारी आयत पढ़कर सुनाए। और नहीं हलाक करने वाले थे बस्तियों को मगर इसलिए कि उसके रहने वाले जालिम हो गए थे। तो इससे पता चलता है कि दुनिया में मुख्तलिफ़ तरह की कौमें आई, तहजीबें आई, एक के बाद एक मिटती चली गई। मतलब जो भी लोग आते हैं आप देखिएगा हमेशा एक जैसा वक्त नहीं रहता, अप एंड डाउन्स लगा रहता हर किसी के साथ। ये ज़रूरी नहीं आज जो हुकूमत है वो सालों बाद भी ये हुकूमत रहेगी। आज जो जालिम है ज़रूरी नहीं है कि वो मज़लूम नहीं बनेंगे। तो ये अल्लाह ताला काया पलटा देते हैं। असल वजह क्या होती है कि अल्लाह ताला ताकत देते हैं, देने के बाद देखते हैं कि वो शुक्र करता है या नहीं करता। अगर वो शुक्र नहीं करता है तो फिर अल्लाह ताला उसके कुफ्र की वजह से उससे वो दौलत, वो नेमत छीन लेते हैं। तो सबक इसमें सीखने का ये है कि कोई भी कौम अल्लाह की नाफरमानी के साथ ज़्यादा देर बरकरार नहीं रह सकती। जैसे कौम आद है, कौम समूद है, कौम नूह और आले फ़िरौन वगैरह, बेशुमार ऐसी कौमें हैं जिन्हें तुमसे बढ़कर, यानी मुशरिकीन मक्का से कहा जा रहा है कि दूसरी कौमों को तुमसे बढ़कर बख्शा था हमने, वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर और ज़ोर आवर थे और तुमसे ज़्यादा उनके पास खाने पीने की चीज़ों की अफराद थी, खुशहाली थी, सरसब्ज़ बाग थे, खेत थे, नहरें थी, सब कुछ मौजूद था। लेकिन जब उन्होंने पैगंबरों को झुटला दिया और कुफ्र नाफरमानियों में हद से बढ़ गए तो उनके करतूतों की वजह से उन्हें हलाक कर दिया। फिर दूसरी कौम को उनका जानशीन बना दिया, क्योंकि इस दुनिया में अल्लाह की यही सुन्नत रही है कि एक कौम को आगे बढ़ाता है, खूब आबाद करता है अल्लाह ताला, खूब दौलत देता है। जब
اس میں ان نعمتوں کی وجہ سے غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر کے کسی دوسرے قوم کو آگے لے آتا ہے، پھر ان کے اعمال دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے اور قیامت تک ایسے ہی چلتا رہے گا۔ آیت نمبر 7، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی تحریر بھی اتار دیں اور وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو لیں، تب بھی کفر کرنے والے کہیں گے یہ کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ فِي قِرْطَاسٍ، فرمایا اگر ہم نازل کر دیتے تم پر ایک کتاب کاغذ پر لکھی ہوئی، فَلَمَسُوهُ، پھر وہ اس کو چھو لیتے، لمس کہتے ہیں ٹچ کرنے کو، ٹھیک ہے، تو بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں کے ساتھ، یعنی اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کاغذ کو چھو کے دیکھ بھی لیتے۔ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ یہ ایک کھلا جادو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی قوم کسی متعین نشانی کا مطالبہ کرے اور وہ نشانی آ جائے اور پھر وہ انکار کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر عذاب لے آتے ہیں اور وہ قوم جو ہے ختم کر دی جاتی ہے۔ جیسے ابھی ہم لوگ پچھلے اس میں پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو مائدہ کا مطالبہ کیا گیا تھا ان کی قوم نے، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں اتار دوں گا مائدہ یعنی دسترخوان، لیکن پھر اگر کسی نے کفر کیا تو ایسا عذاب دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا۔ اس طرح قوم سمود نے اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا، کیا ہوا تھا، اونٹنی نکل آئی تھی، پھر اس کی کونچیں پکڑ کے انہوں نے کاٹ دی، اس پر کیا ہوا، پھر اللہ کا عذاب آ گیا۔ تو وہ لوگ مطالبہ کرتے، اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انہوں نے، مشرکین مکہ نے کیا مطالبہ کیا تھا، جو ہے شق القمر کے نام سے مشہور ہے، چاند کے 2 ٹکڑے، لیکن جب اللہ کے رسول نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ یہ جادو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کا مطالبہ ہے کہ لکھی ہوئی آسمانی کاغذ میں قرآن اتارو، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر میں اتار دوں تو یہ کہہ دیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ یہاں پہ لفظی معنی سحر کا کیا ہوگا کہ ہر چھپی ہوئی چیز کو سحر کہتے ہیں، ہر چیز جو آنکھ سے چھپی ہو وہ سحر کہلاتی ہے۔ اور اس سے آپ یاد رکھیے سحری کا وقت ہم کس کو کہتے ہیں، رات کے سب سے پچھلے حصے کو، یعنی سب سے زیادہ اندھیرا رات کے پچھلے حصے میں ہوتا ہے، تو سحری کو بھی سحری اسی لیے کہتے ہیں۔ تو ہر چیز اندھیرے میں ڈھکی ہوئی ہوتی ہے، اسی سے لفظ نکلا سحر، یعنی انسانی جسم میں اثر انداز ہونے والا ایسا خفیہ اثر یا ایسی خفیہ چیز جس کا سبب سمجھ میں نہ آئے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سمجھ میں لوگوں کو نہ آئے، اور لوگ بیمار پڑتے جا رہے ہیں، لاکھ ٹیسٹ پہ ٹیسٹ کراتے جا رہے ہیں لیکن کوئی بیماری پکڑ میں نہیں آ رہی ہے، اس کو سحر کہتے ہیں، یعنی خفیہ طریقے سے کوئی کام ہو جانا، یعنی ریزن سمجھ میں نہ آنا۔ تو سحر کو سحر اس لیے بھی کہا گیا کہ اس میں جنات سے بھی مدد لی جاتی ہے، اور جن بھی کیا ہے، چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ تو مثلا موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں ہی دیکھیے کہ فرعون کا جو مقابلہ ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، تو تمام جادوگروں نے اپنی رسی پھینکی تھی، تو وہ رسیاں کیا بن گئی تھی، تمام کے تمام رسیاں سانپ بن گئی تھی۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو اس عصا نے سانپ بن کر تمام رسیوں کو نگل لیا، تمام سانپوں کو نگل لیا تھا۔ تو ان کا کیا تھا، وہ جو جادوگر دکھا رہے تھے وہ جادو تھا، سحر تھا، آنکھوں کا دھوکہ تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا وہ معجزہ تھا۔ تو آنکھوں کا دھوکہ، بعض چیزیں نگاہ پر اثر انداز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے ہی کچھ بھی ہوتا ہے، جو سحر بھی جو ہوتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے، جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، یعنی انسان کے سوچ اس کے حواس پر چھا جاتی ہے۔ تو یہ کتاب ہاتھ میں لے کر کیوں کہتے ہیں سحر المبین، یعنی جادو ہے، ہاتھ میں لے کر چھو کر دیکھتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے، کیونکہ ماننا نہیں ہے اس لیے وہ لوگ بہانے بناتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔